کچھ لوگ رفع یدین کرنے والے اہل سنت و جماعت پر ایسے ہی دھونس ڈالتے رہتے ہیں۔ جی دیکھیں، اتنی حدیثوں میں رفع یدین کرنے کا حکم ہے۔ بھائی اگر اتنی زیادہ حدیثوں میں رفع یدین کرنے کا حکم ہوتا تو تم لوگ بھی یہ اعلان کرتے، ببانگ دہل کہتے کبھی رفع یدین کرنا فرض ہے۔ اتنی حدیثوں میں آ گیا، کوئی ایک حدیث ایک نص سے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ رفع دین کرنا فرض ہے یا رفع دین کرنا واجب ہے۔ اور میرے دوستو، مسلک اور طریقہ وہی ہے جو احناف کا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی میں ابتدائی جو نمازیں تھیں ان میں رفع دین کیا، بعد میں رفع دین کو ترک کر دیا، اور یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلفات کا تھا، خلفۂ راشدین کا تھا۔ بلکہ سنن نسائی کی حدیث 1059 روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود ان القمۃ ان عبداللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کیا میں تم کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ تو صحابہ نے کہا جناب رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھائیں کہ رسول اللہ کیسے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تابعین جو بھی آپ کے شاگرد تھے تمام نے کہا جناب بتائیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو آپ نے نماز پڑھی، نماز کو شروع کیا تو حضرت علقمہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے صرف ایک مرتبہ یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، اس کے بعد پوری نماز میں آپ نے رفع یدین نہ کیا۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔